بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج 17 اگست ہے، دن ہے پیر کا، اور آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ دوستو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حکومت کے جانے کی اب بات ہو رہی ہے، اور حکومت کے جانے کی باتیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو عمران خان کے ناقدین میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے اوپر اپنی گندی صحافت کرتے رہے، اور عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے جانے کے بعد بھی، اور حکومت جانے کے بعد جب عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، ایک مسلسل بیانیہ بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے، اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک پیج آج بھی محفوظ ہے اور اس ایک پیج کی لیمینیشن کسی نے کروا لی اور اس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، تو سرکار ان کے لیے خبر یہ ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ جو پیغام بھیجا اس میں کچھ ماضی کے حوالے بھی ہیں جی، اور جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیس چینلز ہیں یا صحافی ہیں جو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں پاکستان کی عوام کو، وہاں سے بھی آپ کو یہ خبر ملے گی کہ پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم 28ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ شامل ہوگا ویل اینڈ گڈ، اور اگر کسی نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تو ہمارے پاس اس کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ دوستو اس وقت چل کیا رہا ہے اور جن صحافیوں نے اس حوالے سے بات کی، پہلے وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ، اور پھر اس پہ میری اسیسمنٹ اور اصل حقائق کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آگے چل کر رکھیں گے۔ نصرت جوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے کچھ ٹویٹس کی کہ جس طرح سے پاکستان میں بغیر لگی لپٹی ایک پیغام دیا گیا کہ حکومت کا بندوبست کیا گیا ہے، جس کا وہ خود بھی اہم اور طاقتور حصہ ہیں، اور سسٹم گل سڑ چکا، اسے ری سیٹ کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ لڈیاں ڈالتے ہیں یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے کہ شہباز حکومت کو بستر لپیٹنے کا پیغام کس طرح سے دیا گیا، ایک تقریر کے ذریعے، اور یہ پیغام ان کو پہنچا دیا گیا۔ اور چند ہی دنوں میں انہیں دو صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، اس میں انہوں نے دل کے حالات جو ہیں وہ پوری قوم کے ساتھ رکھتی ہے۔ حسن کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا اعظم ملک کا حوالہ دیا کہ جو وہ بات کر رہے تھے۔ بنیادی پیغام تھا کہ وطن عزیز میں گلے سڑے نظام کو ری سیٹ کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ یہ خواہش جو ہے یہ نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے لائے انقلاب کا جواز ہی ری سیٹ بتایا گیا۔ جنرل ضیاء ملک میں خانہ جنگی رکوانے کے نام پر اقتدار میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار مستحکم کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دلوائی گئی۔ تو یہ پاکستان کے اس نظام کی ہسٹری ہے، یعنی یہ جو ری سیٹ کا لفظ آپ نے سن لیا ہے، یہ اس لفظ ری سیٹ کی ایک ہسٹری ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کس طرح سے ری سیٹ کرنے والوں نے اور اس بٹن کے اوپر انگلی رکھنے والوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا کہ جناب ضرورت ہے۔ دیکھیں جب مشرف صاحب انہوں نے اقتدار سنبھالا نا، تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ سنا تھا انلائٹنڈ ماڈریشن۔ وہ کیا تھی؟ وار اگینسٹ ٹیرر، یو بیکم اے پارٹ آف وار اگینسٹ ٹیرر، اور آپ نے دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ڈالروں کے لیے۔ چونکہ ہماری ہسٹری یہ تھی اس خطے کے اندر، یہ جو پوری بارڈر ہے، ہم نے پہلے مجاہدین بنائے، ان کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی، طالبان کھڑے ہو گئے، رشین اسٹیٹ جس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس کام دھندا کوئی نہیں تھا تو وہ پھر کرائے کے قاتل بن گئے۔ انہی کے خلاف جو ہے امریکنز میدان میں آئے۔ تو امریکہ ایک بڑی گیم کھیلتا ہے خطے میں، پاکستان کو استعمال کرتا ہے بار بار، اور آپ اس کا حصہ بنے ماضی کے اندر بھی، اور مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد حکومتیں گرتی ہیں، حکومتیں نہیں آ جاتی ہیں، نواز شریف صاحب گھر گئے اور پھر مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا۔ اینڈ دین دیر واز اے ورڈ انلائٹنڈ ماڈریشن۔ انلائٹنڈ ماڈریشن کیا تھی؟ کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو ویسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں لوگوں کو ویسٹ کے ساتھ ملانا ہے، چونکہ دہشت گردی کا الزام اور یہ جو سیف ہیونز تھی ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی، تو یہ مشرف صاحب کا ایک نعرہ تھا جو انہوں نے لگایا۔ پھر دوستو مشرف نے جو سب سے بڑی اگر کہا جائے غلطی کیا تھی، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اچھا نظام انہوں نے دیا وہ آپ کا بلدیات کا نظام تھا۔ پوری دنیا برطانیہ میں جتنی بھی باروز ہیں، ان کا ایک اپنا بجٹ ہے، ان کے اپنا ایک مینڈیٹ ہے، ان کا ایک اپنا میئر ہے، اس کا ایک اپنا، اگر آپ نیو ہیم کی بات کریں تو وہاں تو ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اپنے میئر کا انتخاب عوام کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر بھی انٹروڈیوس کروائی، گو کہ ان کا آنا غلط تھا، آئین کو توڑا غلط تھا، سب اپنی جگہ، لیکن
وہاں پر یہ نعرے لگے. کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ بری چیزیں ہیں, لیکن انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ ان کا لگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ری سیٹ کا معاملہ ہے, ہر آمر, ہر رجیم وہ اپنا ری سیٹ کا ایک ایجنڈا لے کر آتی ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. دوستو پھر ایک اور بات, بعد میں کیا ہوتا ہے کہ مغربی جمہوریت کا اسلامی مبادل تلاش کرنا شروع ہو گئے. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر اقتدار سنبھالا تو احساس ہوا کہ وطن عزیز کو قومی تعمیر نو کی ضرورت ہے. تو آج آپ یہ جو باتیں سنتے ہیں نا, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ سسٹم کو ری سیٹ کرو, تو دوسری طرف سے نعرہ لگتا ہے کہ جدید پاکستان کی بنیاد نواز شریف نے رکھی. تو یہ اس وقت خاندانوں کی اور مائنڈ سیٹ کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے, جس میں لفظ ری سیٹ آپ کو دوبارہ سے اڈاپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آج نصرت جاوید صاحب نے جو بات کی ہے, میں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ توجہ دلانے کے بعد اس نقطے کو اجاگر کرنا بھی ضروری سمجھا کہ حکومتیں اچانک فارغ نہیں ہوتی. سنیں ذرا, ان کی رخصت کی تیاری کئی ماہ پہلے کر دی جاتی ہے. بے نظیر کا انہوں نے حوالہ دیا, اور اس سے پہلے میں بھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ بے نظیر کو بھی لغاری صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں بلوچ ہوں اور میں کبھی ایسا نہیں کروں گا, اور پھر کیا ہوا, اسمبلیاں توڑ دی گئی. اور بے نظیر بھٹو مارچ 1990 میں فارغ ہو گئی. ان کا رسمی اعلان اگرچہ اگست 1990 میں ہوا. اس جانب توجہ دلاتے ہوئے یہ خاکسار محض یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شہباز حکومت کا مارچ 1990 ہو چکا ہے یا نہیں. اگر ہو چکا تو ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی. تو ان کا ایک اپنا انداز ہے جی بات کرنے کا, بٹ اٹ از ریٹن آن دا وال کہ اس حکومت کے جانے کے دن اب شروع ہو چکے ہیں, اور اس میں ایک آپ کو خبر, اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. پروگرام کے شروع میں دوستوں یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت سیاسی منظرنامے پہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ایک دم سے سہیل افریدی کو آپ نے اجازت دے دی, وہ اسٹریٹ موبلائزیشن کر رہا ہے اسلام آباد کے اندر, ڈی چوک تک پہنچنا, یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, اس کو سمجھ لیں آپ. اور سہیل افریدی کے انٹرویوز کا پاکستان کی بڑی سکرینز کے اوپر, ٹی وی سکرینز کی میں بات کروں, چلنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹی وی سکرینز کے اوپر نام چلتا ہے, ٹی وی سکرینز کے اوپر ان کے انٹرویو کو چلایا جاتا ہے, اور تمام مین اسٹریم میڈیا کا جو اینکرز ہیں وہ پہنچ گئے. دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نا ڈرانے کی سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف کو ڈر یہ ہے کہ بیٹی کی حکومت نہ چلی جائے. مرکز میں بے شک بڑے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے, لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کروایا جائے اور اس سسٹم کے اندر ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے حضور رکھا جائے. دوسری طرف زرداری صاحب کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ دوستو مختلف دھڑے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں, اور جو اقتدار کی راہداریوں میں اگر آپ کان لگائیں وہاں سے خبریں یہ آتی ہیں کہ ہر لیول کے اوپر دھڑے بندی اس وقت ہو رہی ہے. سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے شاید ویسے نہ لڑ سکیں, چلو ہم ایسے لڑتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تھوڑا سا ان کو فری ہینڈ دیا جائے اور بات کریں, لیکن کچھ لوگ اسے جوڑتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ یہ جو 32 یونٹس کا جو پروجیکٹ ہے, جس کو میں نے کچھ دن پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا, اس پر جو ایکسیپٹنس ہے وہ کہیں اور بھی نہیں ہے. تو خیر یہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی کھیل ہے, ایک سیاسی طرز حکومت ہے, ایک سیاسی انداز ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کو کنٹرول کرنے کا. اب میں آپ کو یہ 32 یونٹ کی جو کہانی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ دوستو یہ جو 32 یونٹ ہے نا, یہ کیوں پاکستان کی ضرورت ہے. میں ویسے اس کا حامی ہوں, میں کیوں اس کا حامی ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کی ایک اپنی رائے ہے, میری ایک اپنی رائے ہے, اور میں لاجک کے ساتھ آپ کے سامنے یہ 2-3 چیزیں میں رکھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ 4 صوبے اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک خاندان کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, سندھ کے اندر ایک خاندان کی حکومت ہے, بلوچستان کا کوئی وارث نہیں ہے. متحدہ مجلس عمل کے بعد اور اس سے پہلے جن لوگوں کی حکومتیں تھیں وہ بھی موروثی کردار ہی تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فضل الرحمان کے بعد کیا ان کے خاندان میں سے کوئی چشم و چراغ جو ہے اس گدی پر نہیں بیٹھے گا؟ اور یہ ولی خان, احمد ولی خان, باچا خان, یہ سارے خاندان, یہ جو پورا آپ کو ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے, کیا ہیں؟ تو ہر صوبے کے حالات ابھی ایسے بن چکے کہ خاندان اپنے گھر کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. مسائل ہیں, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انالائز کریں کہ جو سہولت لاہور کے اندر میڈیکل آپ کو ملتی ہے, کیا وہ بہاولپور میں بھی سہولت میسر ہے؟ کیا آپ کو سہولت لاڑکانہ میں بھی ملے گی؟ کیا سکھر کی عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو وہ تمام سہولیات ملے؟ کیا پانی کے مسائل کراچی جیسے شہر کے اندر ختم ہو گئے؟ کیا کراچی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے جینا شروع کر دے؟ ایک ان سے گندا نالا صاف نہیں ہو سکا.
دوستو اس ملک کے اندر آپ ادارے نہیں چلا سکتے، یہ حکومتوں کے حالات ہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مزید صوبے بنانے سے آپ کا کیا کم ہوگا؟ اقتدار کم ہوگا، آپ کی طاقت میں کمی ہوگی، یعنی یہ سیاسی خاندانوں کی ان کی منوپلی ختم ہو جائے گی، لیکن مرکز مضبوط ہوگا، یہ میرا ماننا ہے۔ اور میں خان صاحب کے ٹائم سے اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور عمران خان نے بھی ہمیشہ یہ بات کی، اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اور دوستو جو وفاق ہے وہ آپ کی تمام صوبوں کی علامت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سارے کا سارا پیسہ وفاق صوبوں کو دیتا ہے، اور صوبے کیا کرتے ہیں؟ اسے چوری کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں، یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہزاروں کی تعداد میں گوشت ناموں کے اوپر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایسے ایسے ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے جو لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جو آپ کو پبلک ڈومین میں اس طرح سے نظر نہیں آتے، جس طرح باقی لوگوں کے اور باقی پروجیکٹس کی تصویریں اور آپ کو ایک کمپین ٹی وی پر نظر آتی ہے۔ تو یہ پیسہ، آپ نے پیسہ لیا، پاکستان کی عوام کو پیسہ ملتا ہے، قرض ملتا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، یو ایس ایڈ پروگرام، یہ کیوں بند ہو گئے؟ اس لیے کہ چوری ہو رہی تھی۔ سندھ کے اندر بہت سارے سکولز ہیں، گوسٹ سکولز، بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، اور وہ پیسہ جو کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے۔ آئی پی پیز اتنا بڑا، دیکھیں خاندان نہیں مضبوط ہوں گے نا، میں اور آپ تو مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارے بچے تو مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارا آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں کو انصاف مل جائے تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، اور پھر عدالتیں انصاف کریں۔ جب کسی پہ ظلم ہو تو ایک خوف ہو کہ یار پاکستان میں عدالتیں ہیں، اور جج کل کو بلا کر پوچھے گا کہ میری ڈومین میں، اور جب ایک سائل میرے پاس آیا اس کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیوں کیا؟ لیکن پاکستان میں فیڈریٹنگ یونٹس اور یا اپنے 32 یونٹ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں بننے ضروری ہیں؟ یہ بننے اس لیے ضروری ہیں۔ اور دوستو آپ کو یاد ہوگا یہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے، اگر یہ بن جاتا ہے، اس پہ ایک خوبصورتی یہ ہوگی، اب کرسی پہ کون بیٹھتا ہے یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن میں صرف نظام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ڈائریکٹ الیکشن، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا، آپ نے ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دیا، ڈائریکٹ ووٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایم این اے کو دیا، ایم این اے نے آگے جا کر آپ کے ووٹ کا سودا کر لے، ایسا ہی ہوتا ہے نا ہارس ٹریڈنگ۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر ان 300 کھمبوں کو دیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ چھپ گئے، کچھ لک گئے، کچھ ڈگی میں لیٹ گئے، کچھ کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، یہ ہوا سب کچھ کمپرومائز ہو گئے۔ ہر بندے کی ظلم سہنے کی ایک ہمت ہوتی ہے نا، پریشر لینے کی ایک آپ کے اندر ایک نیچرل کیپیسٹی ہے، تو یہ کام نہیں ہوگا، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ ڈائریکٹ آپ بتا رہے کہ یار یہ بندہ ہمیں لیڈ کرے گا، اچھا یہ بندہ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ووٹ کی طاقت سے آپ اپنے، اور پھر جہاں تک آپ کی اپنی گورنمنٹس کا تعلق ہے صوبوں کے اندر، وہ آپ پولیٹیکل پارٹیز، اس کا ووٹ بینک وہیں پہ موجود ہے، آپ ان کو الیکٹ کریں اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ تو میرے نزدیک پریزیڈنشل سسٹم یا فیڈریٹنگ یونٹس کم از کم مزید صوبے اس لیے پاکستان میں بنانے چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ اور دوستو اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پرزم سے اس کو دیکھیں نا، تو وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ طاقت تقسیم ہو جائے، سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں، ان کا نظریہ یہ ہے، لیکن میں گورننس کے انداز سے اس چیز کو دیکھتا ہوں، اور اس کا حل جو ہے اوبویسلی، اور پھر ڈائریکٹ الیکشن جو ہوتا ہے نا، اس سے اگر آپ نے ووٹ نواز شریف کو نہیں دیا، اس کی جماعت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے ہنگ پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں، یعنی جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، وہ جا کر کسی سے اتحاد کریں گے، آپ کی حکومت ہے۔ یعنی یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے، اگر نمبر نہیں ہے ایز اے ووٹر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ سارے عہدے کون انجوائے کر رہا ہے؟ یعنی آپ کے ووٹ سے عہدے کوئی اور انجوائے کر رہا ہے۔ تو آئی ایم آلویز اگینسٹ دس کائنڈ آف سیٹ اپ۔ آپ کے پروونسز جو ہیں وہاں پہ خاندانوں کی حکومت ہے، تو دوستو یہ نظریہ ضرورت کسی اور کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ مزید صوبے بنائے جائیں، ان کے مسائل حل ہوں، ہر صوبے کی گورننس ٹھیک ہو جائے گی، اور کیا ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے صوبے بنا کر بھی کچھ نہ کیا، پھر تباہی ہے۔ وفاق قرضہ لے اور صوبے اس کو خرچ کریں اور ان کے خاندانوں کی جیبوں میں چلے جائیں، اس کے اوپر فل سٹاپ لگنا چاہیے۔ دوستو آج شہباز شریف صاحب نے جو بات کی، وہ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں اس قسم کی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے وہ جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو نوٹسز آ جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ قوم وہی آگے بڑھتی ہے جو قرضے لیتی ہے۔ اب کس طرح سے کہ ہم نے قرضے لیے، بیکاز ہی واز جسٹیفائنگ ہز پوزیشن کہ آپ قرضے لے کر سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جا رہا تھا۔ اٹ مینس کہ انہیں بتایا گیا، او بھائی جان کیڑی اکانومی، کون سا آپ نے پاکستان میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانا شروع کر دی، نہ آپ نے نہریں کھودی اور نہ ہی وہاں سے دودھ اور شہد جو ہے وہ نکلا، تو قوم کو بیوقوف بنانا بند کر دیں۔ اٹ از ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ کہ قرضے اگر آپ لیں گے تو وہ قوم جو ہے وہ نیچے جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے،
کہ یہ جو سودی نظام ہے نا یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. جب آپ انٹرسٹ ریٹس اور بڑے فخر سے بتائیں کہ اتنے ارب کا ہم نے انٹرسٹ دیا, یار کون سی دنیا میں تم لوگ رہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں جو ہمارے نبی کا راستہ ہے, اور اس میں کوئی سودی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی بڑی پکڑ ہے. بہت آسان لگتا ہے نا کہ اچھی نوکری ہو, اچھا گھر ہو, اچھا سسٹم ہو, سب کچھ, لیکن سوچ کر دیکھیں کہ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے اپنے تعلق کو شریعت کے ساتھ نہیں جوڑا, آپ نے قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا, پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو قرضہ جو لوگ لینے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان سے ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں برطانیہ میں مورگیج نہیں کرتے. دا ریزن واز, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو انٹرسٹ نہیں دینا. جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس گھر کے اوپر ہم سود دیں, اور گھر ہمارا اپنا یعنی اپنی جنت ہے جس کو ہم جنت بنانا چاہتے ہیں, تو سودی نظام کے اوپر جنت جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی. تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. اور دوستوں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اب ٹی وی پر اوبیسلی اس کے اوپر لابنگ کر رہے ہیں کہ ملک کے 32 ڈویژن کو 32 انتظامی یونٹس بنا دو, ڈی پی او, آئی جی اور ڈی سی چیف سیکرٹری بن جائے گا, اور کوئی اخراجات لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سوال ہوا کہ چیف منسٹر ہاؤسز اور گورنر ہاؤس 32 نہیں بنانے پڑیں گے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں آج جتنی ایک دن میں کرپشن ہوتی ہے اس سے سب چیف منسٹرز اور گورنر ہاؤس بن سکتے ہیں. مزید کہا کہ کیا 26ویں اور 27ویں ترمیم جب آئی تھی تو وہ کابینہ میں ڈسکس ہو کر آئی تھی؟ ہمیں تو ووٹ کے دن پتہ چلا کہ ترمیم آ رہی ہے. اب رانا ثناءاللہ صوبوں والی بات کو کابینہ میں ڈسکس کرنے کا کہہ رہے ہیں. صوبوں سے متعلق ترمیم کا بھی رانا ثناءاللہ کو پتہ نہیں ہوگا اور آ جائے گی. نئے انتظامی یونٹس پر ناراض ہونے والے لوگ وہاں جا کر بحث کرتے ہیں جہاں سے گفتگو شروع ہوئی. جو کروانے والے ہیں وہ یہ کام بھی کروا لیں گے. اب پاکستان چلانے والوں کو احساس ہو گیا کہ ملک کو چلانا ہے تو اسے انتظامی طور پر تقسیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. کراچی انتظامی یونٹ میں سب سے اوپر ہے, یعنی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مان رہے ہیں. دوسری طرف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے انتظامی یونٹ ہوگا. میں آپ کو ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ جب یہ باتیں عمران خان کہا کرتے تھے تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ دیکھیں جی 10 سال کا انہوں نے پلان بنا لیا. اور بھائی اگر تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو اس سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات نہ ہوتی, اس کے ساتھ مل کر یعنی جمہوری طاقتیں مل کر ریسیٹ کر لیتی تو حالات ڈفرینٹ ہوتے. ریسیٹ کوئی اور کر رہا ہے, فائدہ اب کسی اور کو ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ تمام سیاسی جماعتیں اب ایک مشکل میں آ گئی ہیں. رد عمل ہے جی, ایم کیو ایم دونی کی جماعت ہے, انہوں نے رد عمل دے دیا. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, شازیہ مری پیپلز پارٹی نئے منصوبے کے معاملے پر ایم کیو ایم کے موقع کو مسترد کرتی ہے. مصطفیٰ کمال کو پاکستان چلانے والوں کا زیادہ پتہ ہوگا, وہی ان کو باہر سے لے کر آئے تھے. اور اس کے علاوہ نوید قمر سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں سمجھتی ہے کہ نئے صوبے بنانے چاہیے. وہ نئے صوبے نہیں بنانا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ صوبے ہونے ہی نہیں چاہیے. مسئلہ 18ویں ترمیم کا ہے, وسائل کی ری بیلنسنگ ہو, اب وہ نہیں ہوا تو صوبے ہی ختم کر دو, اسلام آباد سے کنٹرول ہو. دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اس ملک کے بارے میں سوچا ہوتا نا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ان کا پرابلم کیا ہے, یہ جو قمر صاحب آگے نوید قمر صاحب, ان کی کیا سیاست ہے؟ زرداری صاحب کے ساتھ ساری عمر رہے اور چلتے رہے. یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ زرداری کی دکان بند ہو جائے گی, پیپلز پارٹی کی دکان بند ہو جائے گی. جب یونٹس بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پورے سندھ سے اس کا صفایا ہو جائے گا, پنجاب سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا. اگر اور آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی. اور یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے نا وہ ایک نسل کا نہیں ہے, یہ اگلی کئی نسلوں کا ووٹ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کے فالوورز آپ کو ہر ایرا میں ملیں گے, ہر دور میں ملیں گے, ہر نسل میں ملیں گے, اور آپ اسے اتنی آسانی سے مائنس نہیں کر سکتے. بڑوں کی جو ان کی میراث تھی ہاؤس آف شریف کی, زرداری خاندان کی, وہ کیا تھی؟ کرپشن. ہاؤس آف شریف کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں, عدالتوں سے ڈیل ہوتی ہے, پاکستان میں جرنیلوں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے اور سسٹم چلایا جاتا ہے. تو یہ دوستو ایک بہت ہی ڈیسائسو اس کے اندر ایک چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے. کاش یہ پولیٹیکل فورسز یہ کر رہی ہوتی تو آج ملک کے حالات ڈفرینٹ ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. کیونکہ جب میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائدہ کسی اور کو ہوگا. یہ جمہوریت کو یا پاکستان کی عوام یعنی جو آپ کا ڈیموکریسی ایز این انسٹیٹیوشن ہے وہ پنپ نہیں سکے گا. دوستو پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی, مالک صاحب کی گفتگو جی سن لیں. پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے مجھے بتایا کہ جب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو رہی تھی تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں جوڈیشل کمیشن میں کم از کم 2 اور آئیڈیلی 3 سیٹیں ملیں گی, اور بلاول بھٹو خود اس کے ممبر بننا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کے 2 ججز کا منتخب نہ ہونا بھی ناراضگی کی
एक वजह है, मगर असल नाराज़गी जुडिशल कमीशन में सीटों का ना मिलना है। इस्टेब्लिशमेंट अब कितनी संजीदा है? SDPI का कल एक सेमिनार हुआ, सुनते जाएं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जिसमें नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बात की गई और इसमें नून लीग से दानियाल चौधरी, राना एहसान अफजल शरीक थे, MQM की तरफ से रहनुमा भी शरीक थे और इसे तमाम TV चैनल्स के ऊपर लाइव नशर किया गया और पैगाम रसानी हो रही थी कि भाईजान तैयारी फाड़ लो, असी आ रहे हैं। Unfortunately, it is not done by the political forces of Pakistan and it is done by the establishment, which is of course पाकिस्तान की एक हकीकत है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता और आपको इसी सिस्टम के अंदर रहना है। मुनीर फारूक साहब क्या कहते हैं कि फैसला हो गया है कि इंतजामी यूनिट्स हर सूरत बदले हैं, जबकि दूसरी तरफ राणा साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई गल नहीं हुई जी, साड़ी नाल ऐसी कोई गल नहीं हुई। तो राणा साहब तानू पहले पूछ के किसी ने फैसले नहीं किए। जब आप सीटें ले रहे थे, फॉर्म 47 की हुकूमत बन रही थी, तो उस वक्त भी कहना था ना कि भाईजान हमारा ये इस किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो हमने इसके ऊपर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं होगी। ये फार्मूला जहाँ से आ रहा है, इस फार्मूले को हम वहीं पे वापस भेज देंगे, विच यू कांट डू दैट। और दोस्तों सोहेल हफीज़ साहब बन्नू के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की और 27 सितंबर का उनका पैगाम ये था कि नौजवानों, आपका मुल्क है, हकूक़ को लीडर रकमाल बना लिए गए, अगर आपने अपनी इज़्ज़त बहाल करवानी है तो फिर 27 सितंबर को आपको निकलना होगा। बिल्कुल जी, निकलना होगा और लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली एक प्रेशर बनेगा। मैं इस हद तक इस तहरीक को समझता ये हूँ कि ये प्रेशर बनाएगी, लेकिन अगर आप ये दोस्तों समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी तो ऐसा नामुमकिनात में से है इस तहरीक के अंदर, क्योंकि हमें सोहेल अफरीदी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नज़र नहीं आ रही, हमें अचकज़ई नज़र नहीं आ रहा, हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास नज़र कहीं नहीं आ रहा, हमें कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। हम 27 सितंबर के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वक्त से पहले इसके अंदर कीड़े निकालना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट मूव। इनको कोशिश अपनी कर लेते हैं, अल्लाह ताला जी इनको कामयाब करे, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत आए, इमरान खान और तमाम असीरान रिहा हों और मुल्क के अंदर अच्छी फ़ज़ा कायम हो, लोग एक दूसरे का एहतराम करें, सियासत का एहतराम करें, जमहूरियत का एहतराम करें और दायरे अपनी हदूद में रहें। लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि देखें जब ये सवाल हुआ ना कि तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए या रसाई के लिए, तो फिर आपको इसका जवाब मिलता है। उससे पहले था कि एक्सेस दो, मुलाकातें करवा दो, यही था और क्या था, बहनों से मुलाकातें, एक्सेस, हॉस्पिटल मुंतकिल करो। तो इमरान खान की रिहाई तहरीक 3 साल के बाद भी अगर आपके पास विजन नहीं है कि हमने कैसे चलना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसी तरह रोते धोते रहेंगे, मूवमेंट्स चलेंगी कुछ लोग। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह करे जी सोहेल अफरीदी कामयाब हो, कोई किसी तरह इमरान खान के लिए रास्ता बने, लेकिन इस धरने को, इस पोजीशन को इधर वाले भी इस्तेमाल करेंगे, उधर वाले भी इस्तेमाल करेंगे और अपने लोग भी इस्तेमाल करेंगे। तो 27 इज़ अ वेरी बिग डे, बट बिफोर दैट स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। दोस्तों हुकूमत गिराओ तहरीक जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ धरना दिया और माल रोड के ऊपर जी बताया जाता है कि धरना हुआ। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जी इसके अंदर शामिल थे। मज़दूर, नौजवान, किसान का मुकदमा लड़ रहे हैं और धरना भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ है, ज़ालमाना टैक्स के ख़िलाफ़ है, IPPs माफिया के ख़िलाफ़ है। अच्छे भाई की ये समझ नहीं आती कि इसने बहुत सारे इशूज़ जो वो निकाल लिए। अच्छे इशूज़ हैं, अच्छी बात है, आप इनको हाईलाइट करें, बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जी कि आपको प्रोटोकॉल दिया गया। प्रोटोकॉल के अंदर आपका ये धरना हो रहा था। ये जमात इस्लामी को इसकी इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी इजाज़त नहीं है। तो एक मुल्क दो दस्तूर, एक मुल्क दो कानून, ये नहीं चलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट इमरान खान केस इज़। उसका केस खान साहब का पूरे का पूरा यही है। जमात इस्लामी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या जी हुआ कि कराची में जमात इस्लामी की जाने से गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जा रहा था। धरने के दौरान एक पुलिस एहलकार ने गलती से आंसू गैस का शेल चला दिया, फायर हो गया, जिससे जमात इस्लामी के कारकुन मुश्तइल हो गए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन से माफ़ी मांग ली। धरने की इंतजामिया ने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत करते हुए उन्हें पीछे बुला लिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर सियासत धरना हो रहा है, यानी फॉर्म 47 का धरना, फॉर्म 47 की हुकूमत, फॉर्म 47 का एहतजाज। वीडियो हमारी आज की वीडियो थे, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।